نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم حوار بین الطلاب عن القراءة۔ تمام شرکائے کورس امید کرتا ہوں کہ آپ سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا حوار ہے وہ فی الصف کلاس کے حوالے سے ہیں کہ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو طلباء سے آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب ہوتے ہیں۔ آج ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ تعال کی نقرأ معا، آؤ تاکہ ہم ایک ساتھ پڑھیں۔ دعنی اقرأ وحدی، چھوڑ دو میں اکیلا پڑھوں۔ دعنی ودع یدع سے دع چھوڑ دو مجھے، اقرأ وحدی تاکہ میں تنہا پڑھوں۔ تعال ما لک بخیل، آ جاؤ کیا ہو گیا کہ آپ بخیل ہیں، بخل کر رہے ہیں۔ طیب موافق، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ طیب معنی ٹھیک ہے، موافق یعنی آپ کی بات کی میں موافقت کرتا ہوں۔ حل فہمت جمیع الکلمات، کیا آپ ساری باتیں سمجھ گئے؟ فہم یفہم سمع سے اس کا معنی ہے سمجھنا۔ جمیع الکلمات سارے کے سارے کلمات، یعنی جیسے آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں حل فہمت جمیع الدرس، حل فہمت جمیع الباب، حل فہمت جمیع الکتاب، یا اسی طرح حل فہمت جمیع الکلمات۔ جو اسباق آپ نے پڑھا ہے، مثلا درست صفحة وفيها كلمات كثيرة، فأنت تقول للطلاب هل فهمت جميع الكلمات؟ فهمت بعضها وأنت، أي أنا فهمت بعضها من جميع الكلمات، أي لست ما فهمت جميع الكلمات بل فهمت بعض الكلمات، وأنت أي أخبرني عن حالك هل فهمت جميع الكلمات؟ الحمد لله فهمت جميع الكلمات۔ اولا اقرأ اولا ثم أنا أقرأ، مثلا هناك طالبان واحد منهم يقول اقرأ اولا ثم أنا أقرأ، أي معنى ابدأ أنت ثم أنا أبدأ وبعد ذلك أنا أقرأ، پہلے آپ پڑھیں پھر میں پڑھوں گا۔ بل نقرأ معا، أي بل نقرأ معا، ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ أنا أسأل وأنت تجيب، سأل يسأل سوال کرنا، أجاب يجيب إجابة باب فعل سے جواب دینا۔ أنا أسأل وأنت تجيب، هكذا نقرأ معا، مثلا السؤال أنا أردد السؤال وأنت تجيب۔ وهل تجيد القراءة، أجاد يجيد إجادة اچھا کرنا، کیا آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نعم أجيد القراءة، میں اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ وأنت أي هل تجيد القراءة أنت؟ بصراحة قراءتي ضعيفة، بصراحة اس کا معنی ہے صراحت کے ساتھ، یعنی میں سچ بتاؤں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں یار اگر میں سچ کہوں تو۔ قراءتي ضعیفۃ، میری قرأت ضعیف ہے۔ اقرأ بالتہجی وأنا أساعدك، آپ تہجی کے ساتھ پڑھیں میں آپ کی مدد کروں گا۔ طیب أنا أقرأ وأنت تبين المعانی، ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں آپ معانی بیان کریں گے۔ أنا أقرأ وأنت تبين المعانی، معانی جمع معنی، بین یبین تبیین أي بمعنى التوضيح۔ اتفقنا فلنبدأ إذن، اتفقنا هناك أمر مثلا شاورتم فيما بينكم ثم اتفقتم على أمر واحد فتقولون اتفقنا على كذا، فلنبدأ إذن، چلو ہم شروع کریں پھر۔ إذن تب تو پھر ہمیں شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتفقنا ہم نے اتفاق کر لیا، جیسے مشاورہ ہوتا ہے نا تو اس میں کسی معاملے میں اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ جملہ دہرایا جاتا ہے۔ اسئلۃ و اجوبۃ عن القراءة، قراءت کے حوالے سے دوسرے سوال اور جواب۔ عفوا ما معنی هذه الکلمہ، معاف کیجیے گا اس کلمے کا کیا معنی ہے؟
جب بھی آپ کسی سے پوچھیں عفواً ما معنی هذه الکلمہ، ما معنی هذه العبارہ، ما معنی هذه الجملہ، ما معنی هذه الآیہ، ما معنی هذه السورہ، ٹھیک ہے؟ عذراً لا اعرفها، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتہ، عرف یعرف، لا ادری، درا یدری، اس کا معنی بھی جاننا، جیسے وما ادراک، ما ترجمۃ هذه العبارہ، اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یترجم ترجمتاً باب یعنی ترجمہ یترجم ترجمتاً باب فعللہ سے اس کا معنی ہے ترجمہ کرنا، ٹرانسلیشن کرنا۔ یبدو لی ان ترجمتها صعبۃ، لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ بدا یبدو ظاہر ہونا، یبدو لی مجھے لگتا ہے، یبدو لک آپ کو لگتا ہے، ان ترجمتها صعبۃ اس کی ترجمہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ صعبہ مشکل کو کہتے ہیں۔ هل سألت المدرس عن معنى هذه العبارة، کیا آپ نے مدرس سے اس عبارت کے معنی کے بارے میں سوال کیا؟ سألت المدرس، ٹھیک ہے؟ تو یہ عموماً جو ہے بعض لوگ اس کو صلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن فصیح عربی میں بغیر صلے کے استعمال کرتے ہوتا ہے۔ سألت عن المدرس نہیں، سألت المدرس عن معنى هذه العبارة، نعم سألته فأجابني، سألته فأجابني، میں نے ان سے سوال کیا انہوں نے مجھے جواب دیا۔ جیسے سألتك فأجبتني، میں نے آپ سے پوچھا آپ نے جواب دیا۔ سألتك فلم تجبني، میں نے آپ سے پوچھا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ ولكنني نسيت، لیکن میں بھول گیا، نسی ینسا بھول جانا۔ من يقرأ العبارة، عبارت کون پڑھے گا؟ مثلا عندما يأتي الأستاذ في الصف ويفتح الكتاب وهو يقول من يقرأ العبارة، من مستعد لقراءة العبارة، عبارت پڑھنے کے لیے کون تیار ہے؟ استعد یستعد، استعداد تیاری کرنا۔ انا اقرأ یا استاد، انا مستعد یا معلم، دونوں کے ایک ہی معنی ہے کہ میں تیار ہوں، میں پڑھوں گا۔ فی ایت صفحۃ درسنا، ہمارا سبق کون سے صفحے میں؟ درسنا فی الصفحہ الثانیہ، دوسرے صفحے میں ہے۔ ما عنوان موضوع اليوم، آج کے موضوع کا عنوان کیا ہے؟ واللہ لا ادری یا اخی، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ۔ هل تجید القراءۃ، کیا آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نعم اجیدها تماما والحمد للہ، پورا کا پورا صحیح پڑھ سکتا ہوں۔ یا اس کا جواب ہے للاسف لا، افسوس کے ساتھ نہیں۔ عفوا کیف تقرأ هذه الکلمہ، معاف کیجیے گا آپ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ هذه سہلۃ یا اخی، یہ آسان ہے اے میرے بھائی۔ سہلۃ صعبۃ کی ضد ہے۔ ما لک لا تعرف قراءتها، آپ کو کیا ہو گیا اس کا پڑھنا نہیں پتہ آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو کہ اس کا پڑھنا نہیں آتا آپ کو؟ این وصلنا فی القراءہ، پڑھائی میں ہم کہاں پہنچے؟ این وصلنا فی القراءہ، پڑھائی میں ہم کہاں پہنچے؟ الی هذه الفقرہ، اس فقرے تک۔ ایمکنک ان تسترسل فی القراءہ، استرسل یسترسل، استرسال اس کا معنی ہے پھیلانا، کھینچ کھینچ کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا۔ کیا آپ پڑھنے میں تھوڑا آہستہ کر سکتے ہیں؟ یعنی آہستہ کھینچ کھینچ کر جیسے پڑھتے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، الحمد، اس کو کہتے ہیں استرسال۔ لا اقوى علی الاسترسال، میں استرسال پر طاقت نہیں رکھتا۔ اذن اقرأ بالتہجی، پھر تہجی کے ساتھ پڑھیں، ہجے کر کے۔ تیسرا حوار ہے جمل الطلب عند القراءہ، قراءت کے وقت طلب کے جملے۔ میری آواز ہو سکتی ہے کہ کم آ رہی ہو، طبیعت انتہائی ناساز ہے اور آپریشن کے بعد کی وجہ سے میں ذرا آواز کو اونچا نہیں کر پا رہا، اور اس بارے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 1-2 دن بعد جو ہے وہ آواز اپنی حالت پہ آ جائے گی۔ اعطنی کتابک، آپ اپنی کتاب مجھے دے دیں۔ تفضل خذہ، لیجئے۔
عفواً ناولنی ذلک القلم، معاف کیجیے گا وہ قلم مجھے پکڑائیں۔ تفضل آ جائیں، امسکہ پکڑ لیں اس کو، امسک یمسک امساک کسی چیز کو پکڑنا۔ افتح کتابک وقرأ، اپنی کتاب کھولو اور پڑھو۔ طیب اذن انصت، ٹھیک ہے پھر خاموش ہو جائے۔ انصت ینصت انصات یعنی خاموش کرنا۔ اشر باصبعک، اپنی انگلی سے اشارہ کرو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلی رکھو، اس کو عربی میں بولتے ہیں اشر باصبعک یا تتبع باصبعک۔ طیب قد اشرت باصبعی، ٹھیک ہے میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کر دیا۔ اقلب الصفحة من فضلک، پیج پلٹو۔ قلب یقلب قلبا، پلٹنا۔ طیب قلبتها، ٹھیک ہے میں نے اس کو پلٹ دیا۔ اعد القراءة لو سمحت، دہراؤ دوبارہ پڑھنے کو اگر آپ کو مناسب لگے۔ طیب سأعيدها، اطوی کتابک الآن، اپنی کتاب کو ابھی لپیٹو۔ طوی یطوی سمانا ہے لپیٹنا۔ دعنی احفظ اولا، چھوڑو مجھے میں پہلے یاد کروں۔ اقرأ من حفظک، اپنے حفظ میں سے پڑھو۔ اقرأ عن ظہر قلب، یعنی ظہر قلب کا معنی بھی حفظ میں سے، یعنی آپ نے جو دل میں یاد کیا نا دل سے پڑھو، یہی معنی ہے کہ اپنے حافظے سے پڑھو، دیکھ کر نہیں پڑھو۔ اقرأ من حفظک یا اقرأ عن ظہر قلب، دونوں کا معنی یہی ہے کہ اپنے حافظے سے پڑھو۔ طیب وارجو ان تنتبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں۔ اقرأ بصوت عال، بلند آواز سے پڑھو، یا ارفع صوتک، هذا اقصى حد لصوتی، اقصى حد سب سے آخری حد، یہ میری آواز کی سب سے آخری حد ہے۔ لا اقوى على اعلى من هذا، اس سے اونچی آواز پر میں طاقت نہیں رکھتا۔ عفوا صوتی مبحوح، میری آواز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ضع کتابک امامی، اپنی کتاب میرے سامنے رکھو۔ طیب وضعتہ امامک، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ واصل القراءة من غیر توقف، واصل القراءة من غیر توقف، بغیر توقف کے قرأت کو ملاؤ۔ جیسے عموماً مدارس میں عبارت پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی استاد کسی لفظ کو جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر استاد کہتا ہے کہ واصل القراءة، قرأت کو ملاؤ یعنی پڑھتے رہو عبارت۔ حاضر سأواصل القراءة، اسألنی اولا وانا اجیبک، پہلے مجھ سے سوال کرو میں آپ کو جواب دوں گا۔ ثم اسألک وانت تجیب، پھر میں آپ سے سوال کروں گا آپ مجھے جواب دیں گے۔ حسنا سأسألک واجبنی، ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کروں گا آپ مجھے جواب دیں۔ ارجو ان تساعدنی فی قراءة العبارة، امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں عبارت پڑھنے میں۔ بکل رحابۃ صدر، مکمل دل کی خوشی کے ساتھ۔ اطوی کتابک وضع قلمک، اپنی کتابیں لپیٹو اور قلم رکھو۔ وما شأنک انت، آپ کو کیا کام ہے۔ وما شأنک انت، آپ کو کیا کام ہے۔ هل حفظت الحوار عن ظہر قلب، کیا حوار آپ نے یاد کر لیا۔ هل استظہرت القرآن، کیا آپ نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ نعم والحمد للہ حفظتہ عن ظہر قلب کلہ، الحمدللہ میں نے پورے کے پورے اس کو دل سے حفظ کر لیا۔ تو یہ آج کے حوار الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھ کر بھیجنے ہیں۔ هل تجید القراءة، ما هو درس اليوم، هل حفظت القرآن عن ظہر قلب، هل تسأل المدرس دائما، هل تعرف ترجمة العبارات العربية، اور اسی طرح الثالث صحح العبارات التالية، ان عبارات کو صحیح کریں۔ تو یہ آج آپ کے سامنے آپ کا سبق آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں تھوڑا سا جو ہے یہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان عبارات کو جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ تمام حوارات مکمل یاد ہونی چاہیے آپ کو، اور گروپ میں اچھی طرح مشق کریں، زیادہ سے زیادہ مشق کریں تاکہ آپ کی زبان چل جائے۔ اصل چیز مشق ہے، آپ مشق کا سلسلہ جو ہے وہ مزید سے مزید بڑھائیں
تاکہ آپ اس کورس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ استاد آپ کو پڑھائے گا، سمجھائے گا، اور اس کے بعد عبارات یاد کر کے ان کو استعمال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھائے، طریقہ بتائے۔ اب اگر آپ اس سے کتنا لیتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کتنے اپنے جو ہے وہ یعنی اپنا خزانہ بھرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ محمول ہے کہ آپ کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور گروپ کو جو ہے بالکل کلاس روم کی طرح 24 گھنٹے بحث و مباحثہ کریں عربی گفتگو میں، خصوصاً جو سبق پڑھا اس کے بعد اس کو اچھی طرح تکرار کر کے دیگر موضوعات پر آپ عربی میں تکلم شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔